علینا نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ یزدان نے جب اس کی یہ بات سنی تو اس کو کھینچتے ہوئے اپنے روم میں لے جانے لگا۔ علینا نے بہت کوشش کی اپنا ہاتھ چھڑانے کی، لیکن وہ کامیاب نہ ہو سکی۔ یزدان نے اس کو روم میں لا کر چھوڑا اور کہا کہ اب جو بھی کرنا ہے روم میں کرو، تمہیں یہاں سے باہر جانے کی اجازت نہیں۔ علینا نے باہر جانے کی کوشش کی، لیکن یزدان نے اس کو روم میں لاک کر دیا۔ علینا کو اپنی بے بسی پر رونا آنے لگا۔ یزدان نے جب اس کو پھوٹ پھوٹ کر روتے ہوئے دیکھا تو اس سے رہا نہ گیا اور اس کو گلے لگانے آگے بڑھا، لیکن علینا نے اس کو خود سے دور جھٹکا، پوری طاقت سے یزدان کو دھکا دیا تھا، جس کی وجہ سے یزدان 2 سے 3 قدم پیچھے ہٹا۔ سمجھ کیا رکھا ہے آپ نے مجھے؟ کوئی کھلونا ہوں میں آپ کا کہ جب چاہا پاس کر لیا، جب چاہا دور کر دیا؟ آپ میری بار بار تذلیل بھی کریں گے اور مجھ سے یہ امید بھی رکھیں گے کہ میں آپ کو اپنے پاس آنے دوں گی۔ ذلیل کرنے کا حق کس نے دیا ہے آپ کو؟ مانا کہ میں ایک عورت ہوں اور آپ کے نکاح میں آ کر آپ کا مجھ پر حق بنتا ہے، لیکن یہ حق تو آپ کو کسی نے بھی نہیں دیا کہ آپ میری تذلیل کریں اور بار بار میرے کردار کو نشانہ بنا۔ ایک بات آپ بھی یاد رکھنا، آپ معافی مانگنے آئیں گے نا، تب بھی میں آپ کو معاف نہیں کروں گی۔ آپ کا ہاتھ اٹھانا تو شاید میں برداشت بھی کر لیتی، لیکن آپ نے میرے کردار کے بارے میں باتیں کی ہے نا، اس کے لیے میں آپ کو کبھی بھی معاف نہیں کروں گی۔ علینا کا چیخ چیخ کر گلا بیٹھ چکا تھا اور اس کو دوبارہ سے الٹی بھی آ رہی تھی۔ وہ نیچے بیٹھ کر زمین پر چیخ کر رونے لگی، لیکن یزدان میں تو ہلنے کی بھی سختہ باقی نہ رہی تھی۔ کیوں بار بار وہ اپنی من پسند عورت کے دل کو درد پہنچاتا تھا؟ یزدان سے اتنا بھی نہ ہو سکا کہ آگے بڑھ کر علینا کو تسلی دے دے، لیکن وہ تسلی کس حق سے دیتا؟ سارا کیا دھرایا تو اسی کا تھا۔ یکدم علینا اٹھی اور واش روم کی طرف بھاگی۔ یزدان ڈر گیا کہ کہیں وہ اپنے ساتھ کچھ کر نہ لے، لیکن اندر سے جب علینا کی آواز سنی جو وہ میٹنگ کر رہی تھی، تب اس کو یاد آیا کہ علینا نے 2 دن پہلے بتایا تھا کہ اس کی طبیعت خراب ہے۔ آج جب وہ مجبوراً ہاسپٹل چلی گئی تھی، تب وہاں سے آ کر بھی میں نے اس کو اتنی بات سنائی اور مارا بھی۔ علینا مشکل سے واش روم کا دروازہ کھول کر باہر آنے لگی، لیکن اس میں چلنے کی بھی ہمت باقی نہ رہی تھی۔ یزدان آگے بڑھا تھا کہ وہ علینا کو سہارا دے سکے۔ علینا نے اپنی سرخ آنکھیں اٹھا کر یزدان کی طرف دیکھا اور کہا کہ دور رہو مجھ سے، لیکن 2 قدم چلنے کے بعد ہی علینا بے ہوش ہو کر زمین پر گر گئی۔ یزدان جلدی سے اس کی طرف بھاگا اور اس کو اٹھا کر اپنی باہوں میں ہاسپٹل لے گیا۔ سنم کالج سے آنے کے بعد بہت تھک گئی تھی اور اپنے روم میں سو رہی تھی۔ اس کو باہر سے بہت آوازیں سنائی دے رہی تھی۔ اس نے سوچا کہ شاید کوئی مہمان آیا ہوگا۔ وہ اٹھی، فریش ہوئی اور باہر کی طرف چلی گئی۔ جب وہ لانج میں داخل ہوئی تو اس نے دیکھا کہ کبیر اس کی ماما اور بابا کے ساتھ بیٹھا ہوا باتیں کر رہا تھا۔ سنم اپنی جگہ کھڑی کبیر کو گھور کر دیکھ رہی تھی۔ جب اماں نے کہا کہ سنم وہاں کیوں کھڑی ہو، آؤ میرے پاس، سنم نے دل میں سوچا کہ آج مما کو مجھ پہ اتنا پیار کیوں آ رہا ہے۔ وہ گئی اور اپنی مما کے ساتھ بیٹھی اور معصومیت سے پوچھا کہ مما یہ کون ہے؟ اور کبیر تو اس کی اداکاری دیکھ کر اش اش کر اٹھا۔ یہ کبیر ہے بیٹا، اکیلا رہتا ہے، اس کے ماں باپ کوئی نہیں ہے۔ ہماری مال میں ملاقات ہوئی تھی کیا تمہیں یاد نہیں؟ مما نے سنم سے کہا۔ او اچھا، سنم نے او کو لمبا کھینچ کر کہا اور ٹیبل پر رکھا پانی کا گلاس اٹھا کر پینے لگی۔ ابھی اس نے پانی کا ایک گھونٹ منہ میں بھرا تھا کہ جب مما نے کہا کہ اور تمہارا رشتہ مانگنے آیا ہے۔ یہ سن کے سنم کے منہ سے پانی فوارے کی طرح باہر نکلا اور زور زور سے ہنسنے لگی۔ مما اٹھی اور اس کی پیٹھ کو سہلانے لگی اور کہنے لگی کہ کیا ہو گیا ہے، کیوں بے صبروں کی طرح پانی پی رہی ہو؟ کیا کبھی پہلے نہیں پیا؟ اماں نے تو اس کو اچھا خاصا جھاڑا اور کبیر اپنی مسکراہٹ مضبوط کر کے رہ گیا۔
کبیر کو پتہ تھا کہ وہ اتنی آسانی سے اس کے ہاتھ نہیں آئے گی، اسی لیے ڈائریکٹلی وہ گھر پر رشتہ لے کر آ گیا۔ دنیا میں کوئی اس کا اپنا تو تھا نہیں، اسی لیے وہ اکیلا ہی آ گیا تھا۔ اور صنم کے ماما پاپا بھی مان گئے تھے، طے پایا تھا کہ جمعے کے دن سادگی سے نکاح کریں گے۔ صنم بھی مان گئی تھی۔ یزدان پچھلے 2 گھنٹے سے باہر ہاسپٹل کے بینچ پر بیٹھا ڈاکٹر کے باہر آنے کا انتظار کر رہا تھا، لیکن ڈاکٹر تھے جو باہر آنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے۔ اسی وقت ڈاکٹر باہر آیا۔ یزدان اس کے پاس آ گیا اور پوچھا کہ ڈاکٹر میری وائف کیسی ہے؟ دیکھیے ینگ مین، میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ وہ مینٹلی بہت ویک ہے۔ اگر اگلی بار ایسا کچھ ہوا تو ان کا نروس ویک ہو جائے گا۔ اب مسئلے والی یہ بات ہے کہ ان کا نروس بیک ڈاؤن ہونے کے ساتھ ساتھ مس کیریج بھی ہو گیا ہے۔ یہ سب سنتے ہی یزدان کا وجود زلزلوں کی زد میں تھا۔ اس کو تو پتہ تک نہیں چلا کہ وہ کب باپ بنا، اور اب اس کی رحمت سے بھی وہ محروم ہو گیا تھا۔ وہ بالکل سن وجود کے ساتھ کھڑا تھا، اس سے کچھ بولا بھی نہیں جا رہا تھا۔ اسے پتہ تھا کہ یہ اس کو اس کے گناہوں کی سزا دی گئی ہے۔ اللہ کی طرف سے اس نے علینا کو کتنا تڑپایا تھا، کتنی اذیتیں دی تھی۔ چیخ چیخ کر وہ یہی تو کہہ رہی تھی کہ وہ بد کردار نہیں ہیں۔ یزدان رو رہا تھا۔ ہاں، وہ مضبوط مرد اپنی اولاد کے مرنے کی ہار میں سن کر رو رہا تھا۔ اس کو پتہ نہیں چلا اور وہ کب سجدے میں گر کے رونے لگا۔ وہ علینا سے بات کرنا چاہتا، اس کو منانا چاہتا تھا، لیکن اب تو بہت دیر ہو گئی تھی۔ کیا وہ اس کو معاف کر پائے گی؟ اس نے تو پہلے ہی بتا دیا تھا کہ جب آپ معافی مانگیں گے تب میں آپ کو معاف نہیں کر پاؤں گی۔ یزدان نے سوچا کہ اس کو ہمت نہیں ہارنی چاہیے۔ وہ اٹھا کے علینا سے مل سکے، تب بیچ میں ڈاکٹر آیا اور اس کو دوائی کا پرچہ تھما کے کہا کہ ڈاکٹر کو ارجنٹ یہ دوائیاں چاہیے آپ کی وائف کے لیے، آپ پلیز لے آئیں۔ یزدان نے اپنے آنسو صاف کیے اور ہاں میں سر ہلایا اور میڈیکل اسٹور کی طرف بھاگا۔ ڈاکٹر جلدی سے روم کی طرف بھاگی اور علینا سے کہا کہ میں نے آپ کے شوہر کو اسٹور کی طرف بھیج دیا ہے، آپ جلدی کریں۔ دراصل علینا نے ڈاکٹر کی مدد مانگی تھی کہ وہ اس کو یہاں سے بھگانے میں مدد کریں۔ پتہ نہیں علینا نے ڈاکٹر کو کیا کہانی سنائی تھی کہ وہ مان گئی۔ علینا اس حالت میں تو نہیں تھی کہ وہ کہیں جا سکے، لیکن علینا کی ضد کی وجہ سے اس کو ڈاکٹر نے جانے دیا۔ ڈاکٹر نے اس کو الماری سے ایک چادر نکال کر دی اور علینا سے کہا کہ میم آپ یہ پہنیں اور ہاسپٹل کے پچھلے دروازے سے چلی جائیں۔ علینا نے ہاں میں سر ہلایا اور ہاسپٹل سے باہر چلی آئی۔ اندھیرا بھی ہو رہا تھا اور اس کو ڈر بھی لگ رہا تھا۔ اس نے ایک رکشے والے کو روک کر اپنے گھر کا ایڈریس سمجھایا اور کہا کہ وہاں لے چلیں۔ رکشے والے نے اسے اس کے گھر کے سامنے اتارا اور علینا جلدی سے اپنے گھر کے اندر داخل ہوئی۔ اس کو اس کی ماں کی یاد شدت سے آنے لگی اور وہ رونے لگی۔ کتنی یادیں تھی اس کی اس گھر سے۔ اپنا پورا بچپن اس نے اس گھر میں گزارا تھا۔ اپنی یاد کے ساتھ وہ اپنی اماں کے کمرے میں گئی اور وہاں اپنی اماں کی خوشبو کو محسوس کرنے لگی اور ان کی ہر چیز کو ہاتھ لگا کر چھونے لگی۔ علینا اپنی ماں کے گھر آئی ہوئی تھی اور اپنی ماں کی چیزوں کو دیکھ دیکھ کر شدت سے روئی اور دل ہلکا کر کے سو گئی تھی۔ ابھی اسے سوئے ہوئے تھوڑی ہی دیر ہوئی تھی کہ باہر کا دروازہ کسی نے زور زور سے بجایا۔ علینا اٹھی اور دروازہ کھولنے چلی گئی اور سوچا کہ پتہ نہیں اس وقت کون ہوگا۔ اس نے بنا سوچے سمجھے دروازہ کھول دیا۔ اس نے جیسے ہی دروازہ کھولا، دروازے کے باہر راجہ کھڑا تھا۔ علینا اس کو پہچان نہیں پائی، نہ ہی علینا نے اس کو پہلے کبھی دیکھا تھا۔ جی آپ کون؟ علینا نے پوچھا۔ میں تمہارا باپ۔ میرا کوئی باپ نہیں ہے، میرا ایک ہی باپ تھا جو ایکسیڈنٹ ہونے کی وجہ سے مر گیا تھا، باقی میں کسی کو بھی اپنا باپ نہیں مانتی، علینا نے غصے میں کہا اور دروازہ بند کرنے لگی کہ راجہ نے دروازے کے بیچ اپنا پاؤں رکھا اور کہا کہ ایسا کیسے؟ میں تمہارا باپ ہوں، تم مانو یا نہ مانو۔
اور تمہیں اب اسی وقت میرے ساتھ میرے گھر چلنا ہوگا۔ یہ کیا تم جھوپڑی نامہ گھر میں بیٹھی ہو؟ میرے ساتھ چلو بڑے گھر میں۔